بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلسیں امانت کی چیز ہیں۔ امانت عام عرف میں وہ چیز ہے جس کو کوئی آدمی دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے پاس رکھوا دیتا ہے کہ یہ چیز تو میری ہے لیکن آپ اس کی حفاظت کرو، اپنے پاس رکھو اس کو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں اپنی چیز واپس لے لوں گا۔ تو اس امانت کو رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ امانت داری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا دین لمن لا امانت له، لا ایمان لمن لا امانت له۔ جس شخص کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یعنی امانت کی حفاظت کرنا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو اس میں غفلت کرتا ہے وہ اپنے ایمان کے تقاضے میں غفلت کرتا ہے۔ اس لیے عمدہ اخلاق میں سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اخلاق عالیہ کا مشرکین مکہ کو بھی اعتراف تھا، زمانہ نبوت سے پہلے بھی، ان میں سے ایک الامین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں۔ لوگوں نے آپ کے پاس امانت رکھوا رہتی ہوتی تھی، بلکہ زمانہ نبوت کے بعد بھی آپ کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ اسی لیے جب آپ ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ نے امانتوں کی ادائیگی سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ذمہ لگائی کہ یہ آپ امانتیں حقداروں تک پہنچا کر پھر پیچھے ہجرت کے لیے آ جانا۔ تو جیسے ظاہری امانت کی حفاظت یہ ضروری ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، ایسے ہی کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو امانت سمجھا جاتا ہے اور امانت رکھوایا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے ہم سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ فلاں جگہ کاروبار کروں، فلاں جگہ مجھے ملازمت کی آفر آئی ہے میں وہ قبول کر لوں، یا فلاں جگہ پر میرے بچی کا رشتے کی ایک صورت بن رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ساتھ اس نے مشورہ کیا، ہم نے اس کو مشورہ دیا جو دیا، اس کے بعد اس بات کو اوپن کر دیا، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا، یا اس نے اپنی کوئی کمی کوتاہی کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا۔ یعنی کوئی ایسی بات جو آدمی دوسرا ہمارے ساتھ کرتا ہے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، ہم اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں جس کا اس کو رکھنا اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے شرمندگی کی وجہ سے یا اپنے دنیا کے کسی نقصان کی وجہ سے، تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اس لیے امانت کی خیانت یہ صرف پیسے کھانے سے اس کا تعلق نہیں ہے، چیز خراب کرنے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ بات بھی امانت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا صدور الاحرار قبور الاسرا۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ صحیح انسان، کامل انسان، شریف انسان، اس کا سینہ، ان کے سینے یہ رازوں کی قبریں ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اگر جیسے قبر میں گئی چیز قیامت سے پہلے واپس نہیں آئے گی، ایسے ہی جو راز شریف آدمی کو بتا دیا جائے تو وہ پھر راز کبھی وہاں سے نکلتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تقاضا بھی ہے المجالس بالامانہ، کہ جب کوئی کسی کی کوئی پرائیویسی کی بات ہم تک پہنچ جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے پہنچی ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے، شدید عذر کے، اس کو کسی کے سامنے تذکرہ نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو جو ہے شرمندگی دنیا میں اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔